ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اس دنیا کے شور شرابے سے باہر نکل آئیں، جہاں ہر کوئی بس دوڑ رہا ہے، جہاں ہر شخص جلدی میں ہے، جہاں ہر چہرے پر ایک نقاب سجا ہوا ہے۔ اسکرین کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیجئے یا بس آنکھیں بند کر کے میری اس آواز پر دھیان دیجئے۔ کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھا ہے کہ ہاں کب تک، آخر کب تک اس طرح میں انتظار کرتا رہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا ہو اور آپ کی آنکھوں میں ایک انکہی تھکن، ایک پرسکون سی اداسی اتر آئی ہو؟ آپ نے اپنی زندگی کے کتنے ہی سال، کتنے ہی مہینے اور کتنے ہی دن بس ایک امید پر گزار دیے ہوں کہ بس اب سب ٹھیک ہونے والا ہے، مگر وہ ٹھیک ہونا جیسے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ راستے لمبے ہو چکے ہیں، جوتے گھس چکے ہیں، زبان دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی دل میں ایک ہلکا سا کانٹا چبھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ملے گا بھی یا نہیں، یا بس یوں ہی عمر گزر جائے گی۔ مگر رکیے، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو تسلیاں دینا نہیں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو جھوٹی امیدیں دینا نہیں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو وہ سچ بتانا ہے جو کائنات کے پردوں کے پیچھے لکھا جا چکا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس ویڈیو تک اتفاقاً نہیں پہنچے، یہ کوئی الگوریتم کا کرشمہ نہیں ہے، یہ آپ کی اس پچھلی رات کی روئی ہوئی دعا کا اثر ہے جو کسی فرشتے نے اٹھا کر کائنات کے مالک کے حضور پیش کر دی تھی، اور وہاں سے حکم صادر ہو چکا ہے کہ بس اب میرے بندے کا امتحان ختم ہو، اب اسے وہ سب لوٹا دیا جائے جو اس نے مانگا تھا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ایک ننھا سا بچہ اندھیر کمرے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ شروع میں روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دیواروں کو دیکھتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی بچانے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، مگر اسے کیا پتا کہ ماں اسی کمرے کے کونے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے بس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کب مجھ پر مکمل بھروسہ کر کے مجھے پکارتا ہے، اور جو ہی وہ بچہ روتے روتے تھک کر ماں کا نام لیتا ہے، ماں دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ آپ کی زندگی بھی تو بالکل ایسی ہی ہے۔ آپ جن راستوں پر اکیلے چل رہے ہیں، جن اندھیری راتوں میں آپ نے تکیے پر منہ رکھ کر سسکیاں لی ہیں، جن لوگوں کے سامنے آپ نے اپنی مجبوری کا تماشا نہیں بننے دیا اور اپنے اندر ہی اندر گھٹتے رہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب رائے گاں گیا؟ ہرگز نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ آپ نے کس صبر کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اپنے اس خواب کا انتظار کیا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں میں آپ کو روک کر ایک بات کہوں گی۔ ذرا نیچے کامنٹ سیکشن میں جائیے اور پوری قوت، پورے یقین کے ساتھ ٹائپ کیجئے، یا اللہ میرا دل اب پرسکون ہو چکا ہے، کیونکہ جو الفاظ آپ لکھیں گے وہ کائنات کی دیواروں پر ثبت ہو جائیں گے۔ ذرا یاد کیجئے وہ دن جب آپ نے پہلی بار اپنے اس خواب کے بیج اپنے دل میں بویا تھا، ذرا یاد کیجئے وہ دن جب آپ نے پہلی بار اپنے اس خواب کا بیج اپنے دل میں بویا تھا۔ تب وہ ایک چھوٹا سا خیال تھا، ایک ادھورا سا خواب جو شاید آپ کو بھی ناممکن لگتا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میرے حالات کہاں اور یہ اتنی بڑی منزل کہاں، وہ شخص کہاں اور میری محبت کہاں؟ مگر پھر وہ وقت آیا، لوگ آئے، انہوں نے آپ کو مشورے دیے، کہا کہ چھوڑ دو، وہ نہیں ملے گا، تمہارے لیے معجزے نہیں ہوں گے۔ کچھ نے ہمدردی کے نام پر آپ کو اور زیادہ گرا دیا، کچھ نے تانے دیے کہ تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نے کہا کہ معاشرے کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ وہ شخص تمہیں کبھی مل نہیں سکتا، اور کچھ نے تو آپ کی پیٹھ پیچھے تک یہ کہہ دیا اس کا تو وقت ہی خراب چل رہا ہے، اب کبھی سنبھل نہیں پائے گا، اور آپ خاموش رہے، آپ نے کسی کو صفائی نہیں دی، آپ نے اپنے اندر کے طوفان کو اپنے دل کے کسی گہرے تہخانے میں قید کر لیا۔ آپ صبح اٹھتے، اپنے کام پر جاتے، لوگوں سے مسکرا کر ملتے، ہنستے اور بولتے، رات کو جب اکیلے ہوتے تو وہی پرانا تکیہ آپ کے آنسوؤں کا گواہ بن جاتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنسو ضائع ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ کائنات کے پاس ایک آنسو کے حساب موجود
موجود ہے اور ہر اس سسکی کی قیمت لکھی جا چکی ہے جو آپ نے تنہائی میں لی تھی، اور اب وہ حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہیں ذرا سا ٹھہریے، گہرا سانس لیجئے اور اپنے آپ سے کہیے کہ بس اب میرا روبرو ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب کائنات راستے بناتی ہے، آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب انسان اپنی طرف سے تمام دروازے بند دیکھتا ہے، جب وہ ہر طرف سے ناامید ہو جاتا ہے، تو اچانک ایک ایسی کھڑکی کھلتی ہے جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ یہی اصول زندگی کا ہے اور یہی قانون ہے قدرت کا۔ جس چیز کو تم نے ناممکن سمجھ لیا تھا، جس منزل کے بارے میں تمہارے اپنے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ بھول جاؤ، کائنات اسی ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنانے میں مصروف تھی۔ پردے کے پیچھے کیا کچھ چل رہا تھا، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ستارے اپنی جگہ بدل رہے ہیں، تقدیر کے فیصلے تمہارے حق میں پلٹ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک تمہاری راہ میں دیوار بن کر کھڑے تھے، وہ اب خود بخود تمہارے راستے سے ہٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ جب اوپر والے کا حکم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کی رزق، کسی کی خوشی اور کسی کے سکون کو روک نہیں سکتی۔ ابھی کے ابھی فوراً اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور لکھیں کہ میرا یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا، میرے لیے ناممکن کو ممکن ضرور بنائے گا۔ جب کوئی بہت بڑی نعمت، کوئی من پسند خوشخبری یا من پسند انسان یا تمہاری برسوں کی مانگی ہوئی دعا حقیقت کا روپ دھارنے والی ہوتی ہے، تو کائنات تمہیں پہلے سے کچھ نشانیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ کیا تم نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ چیزیں محسوس کی ہیں؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر ضرور دیکھنا۔ پہلی نشانی، دل کا عجیب سا ہلکا ہو جانا۔ وہ بوجھ جو پہلے کئی مہینوں یا سالوں سے تمہارے سینے پر رکھا تھا، جو تمہیں سانس لینے نہیں دیتا تھا، کیا وہ اب اچانک غائب سا نہیں ہو گیا؟ کیا اب تمہیں اندر سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ وہ سکون ہے جو صرف اور صرف اس وقت آتا ہے جب تمہاری منزل تمہارے بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، پرانی چیزوں اور لوگوں کا خود بخود کٹ جانا ہے۔ کیا تم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جو لوگ تمہاری زندگی میں صرف زہر گھولتے تھے، جو تمہیں نیچا دکھاتے تھے، وہ اب تمہاری زندگی سے خود بہت دور ہو گئے ہیں؟ یا تو وہ خود چلے گئے یا حالات ایسے بن رہے ہیں کہ راستے الگ ہو رہے ہیں۔ گھبراؤ مت، یہ کوئی نقصان نہیں، یہ کائنات کا وہ جھاڑو ہے جو تمہاری زندگی کو صاف کر رہا ہے، تاکہ جب نئی خوشیاں آئیں تو انہیں رکھنے کے لیے جگہ باقی ہو۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ کیا اب ایسا نہیں ہو رہا کہ تم کسی کے بارے میں سوچتے ہو اور وہ سامنے آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا راستہ جو بالکل بند تھا اچانک سے اس کا کوئی دروازہ کھلتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ یہ اتفاقات نہیں ہے میری جان، یہ کائنات کے وہ اشارے ہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ پہیا اب گھوم چکا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ وقت آئے گا جب وہ خوشخبری تمہارے فون پر اسکرین پر چمکے گی، یا جب وہ دروازے پر دستک ہوگی، یا جب وہ شخص یا وہ مقام تمہیں ملے گا جس کے لیے تم نے اتنے آنسو بہائے ہیں، تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید تم یقین نہیں کر پاؤ گے، شاید تمہاری آنکھوں سے خوشی کے وہ آنسو نکلیں گے جو غم کے آنسوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ تم سجدے میں گر جاؤ گے اور کہو گے، اے میرے رب، میں تو نا امید ہو چکا تھا، مگر تیری رحمت نے مجھے حیران کر دیا۔ تو پھر آج کیوں اتنے اداس بیٹھے ہو؟ کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہارا مقصود تمہیں نہیں ملے گا؟ ایک بار پھر پورے زور سے اور یقین کے ساتھ کمنٹ باکس میں جاؤ اور ٹائپ کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا سن لی۔ یہ کمنٹ لکھتے وقت تمہاری انگلیوں میں وہ تھر تھراہٹ ہونی چاہیے جو پکے یقین کی نشانی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا اصول جانتے ہو کیا ہے؟ جب رات اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے، جب چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، جب انسان کو اپنے قدموں کے نیچے کی زمین بھی دکھائی دینا بند ہو جاتی ہے، تو بس اسی لمحے کے فوراً بعد سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس اندھیرے کا سامنا ضرور کیا ہے۔ وہ راتیں جب دل چاہتا تھا کہ بس صبح نہ ہو، وہ دن جب دنیا کا ہر دروازہ بند محسوس ہوتا تھا،
اور وہ لمحے جب اپنوں نے بھی ایسے نظریں پھیر لی جیسے آپ کبھی ان کے تھے ہی نہیں۔ مگر کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ قدرت اتنی ظالم نہیں ہے کہ وہ تمہیں رلانے کے لیے پیدا کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو بس یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس اندھیرے میں بھی تمہارا دیا ہوا یقین کا چراغ کتنی مضبوطی سے جلتا ہے، اور آج تم نے اس اندھیرے کو ہرا دیا ہے، تمہارا صبر جیت گیا ہے۔ تمہاری وہ دعائیں جو رات کے پچھلے پہر خاموشی سے آسمان کی طرف جاتی تھیں، اب زمین پر اترنے والی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ خوشی تمہارے دروازے پر دستک دے گی، جب وہ معجزہ رونما ہوگا جس کے لیے تم نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی دن داؤ پر لگا دیے، تو کیا تم اس وقت ان لوگوں کو یاد رکھو گے جنہوں نے تمہیں گرانے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، اس وقت تمہارے پاس نفرت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا۔ تمہارا دل اتنی شکر گزاری سے بھر چکا ہوگا کہ تمہاری زبان پر صرف اور صرف ایک ہی کلمہ ہوگا، شکر ہے میرے مالک، تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ کائنات کی یہ کتاب کہتی ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ اب راستے میں ہے، بس اب تمہاری اور تمہاری منزل کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ باقی ہے۔ ابھی کے ابھی فوراً اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جائیں اور پوری طاقت کے ساتھ لکھیں، میرا معجزہ اب آ رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ الفاظ لکھتے ہی محسوس کرو کہ تمہارا دل کا سارا بوجھ غائب ہو چکا ہے اور ایک نئی طاقت تمہارے اندر دوڑ رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی کے اس مقام پر آ جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب الفاظ ختم ہو چکے ہیں، اب مزید رونے کے لیے آنسو نہیں بچے، مزید شکایات کرنے کے لیے طاقت نہیں بچی، اور مزید کسی سے کچھ کہنے کی سخت باقی نہیں رہی، یا شاید کسی کو دعاؤں میں مانگنے کی ہمت بھی باقی نہیں، یا شاید کسی سے محبت کرنے کی قوت بھی باقی نہیں رہی۔ بس ایک خاموشی ہوتی ہے، ایک گہری خاموشی۔ مگر کیا تم جانتے ہو، یہ خاموشی موت کی خاموشی نہیں ہوتی، یہ اس طوفان سے پہلے کا سکون ہے جو تمہاری پوری دنیا کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا پلٹ کر اپنی زندگی کے ان سالوں کو دیکھو جو تم نے اس تکلیف میں گزارے، ان راستوں کو یاد کرو جن پر تم اکیلے چلے، جہاں تمہارے قدموں میں کانٹے چبھے، جہاں تم نے بار بار گر کر خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے اٹھایا۔ کیا تمہیں اب اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ سارے کا سارا سفر دراصل تمہیں پختہ کرنے کے لیے تھا؟ کائنات تمہیں اس قابل بنا رہی تھی کہ جب وہ بڑی نعمت، وہ من پسند انسان، وہ خوشخبری تمہاری جھولی میں گرے تو تم اسے سنبھال سکو۔ اگر وہ تمہیں پہلے مل جاتی تو شاید تم اس کا بوجھ نہ اٹھا پاتے، مگر اب تمہارا ظرف وہ ہو چکا ہے جو اس انمول تحفے کو سنبھال سکتا ہے۔ اس لمحے کو محسوس کرو، تصویر دیکھو اپنے اس مستقبل کی جس کے لیے تم نے اتنی راتیں جاگی ہیں، وہ کمرہ، وہ ماحول، وہ لوگ، یا وہ تنہائی جو اب سکون میں بدل چکی ہے، وہ چہرہ جو تمہاری مسکراہٹ کی وجہ بنے گا، وہ کامیابی جو تمہارے نام کے ساتھ جڑنے والی ہے، وہ شخص جس سے تمہیں بے انتہا محبت ہے، وہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ وقت کے پاس اب تمہارے لیے انکار کا کوئی اختیار نہیں، تقدیر کو اب تمہارے آگے جھکنا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے وہ صبر دکھایا ہے جو بہت کم لوگ دکھا پاتے ہیں۔ تم نے اندھیروں میں بھی اپنے یقین کا دیا بجھنے نہیں دیا، جب سب نے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب بھی تمہارے دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی آواز کہتی رہی کہ نہیں، میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور تمہارا وہ یقین آج رنگ لانے والا ہے۔ اب بس آنکھیں بند کرو، ایک لمبا اور گہرا سانس لو اور اپنے اندر اس نوید کو اترنے دو۔ جو تمہارا تھا وہ اب واپس آ رہا ہے، جو خواب تم نے ادھوری آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب تعبیر کا لباس پہننے والا ہے۔ اپنے آپ کو گلے لگاؤ اور کہو کہ تم نے بہت اچھا مقابلہ کیا، تم جیت گئے، وہ من پسند شخص تمہیں مل چکا ہے۔ مبارک ہو۔